اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں ہے، یا وہ بہتر ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے۔ آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں، یا وہ جو دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جو مجبور و لاچار کے پکارنے پر اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور اس سے برائی ٹال دیتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس بات پر قادر ہی نہیں کہ وہ فقیری دور کر کے مال و دولت عطا کر دے، بیماری ختم کر کے صحت دے دے اور شدت و سختی کی حالت کو آسانی میں بدل دے، اور وہ تمہیں پہلے لوگوں کی زمینوں کا وارث بناتا ہے، تم ان میں تصرف کرتے ہو اور تمہارے بعد والے تمہاری زمینوں کے وارث ہوں گے اور وہ ان میں تصرف کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمام مخلوق کو ایسی عظیم نعمتیں عطا کرے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی آسان ترین حجتوں سے بہت ہی کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو، اسی لیے تم اوروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہو۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجبوروں اور لاچاروں کی فریاد سنتا اور ان کی داد ارسی فرماتا ہے۔ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجبور کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ وہ یوں دعا مانگے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، یعنی اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کام درست فرما دے۔ تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ مجبور اور لاچار مسلمان تو خاص طور پر یہ دعا مانگے، جبکہ عمومی طور پر ہر مسلمان کو یہ مبارک دعا بکثرت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے کا ہر مسلمان حاجت مند ہے، اور اپنے کام درست ہونے کا ہر مسلمان طلبگار ہے۔